بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم ہے کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اس کا نام طلوع اسلام ہے۔ اقبال 22 فروری سن 1876 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے معمولی تعلیم پائی۔ آپ نے ایم اے فلسفہ وغیرہ کیا۔ 1940 میں آپ انگلستان میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اور جہاں تک طلوع اسلام نظم کا تعلق ہے تو آپ نے طلوع اسلام اپنی جو مشہور نظم ہے یہ 31 مارچ سن 1923 عیسوی کو انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں پڑھی۔ یہ نظم اقبال کے اس دور کی شاعری سے تعلق رکھتی ہے جب وہ پورے عالم اسلام کے اتحاد کا خواب دیکھ رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان میں حاصل قوم متحد ہو کر مغربی استعمار کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ ترکی میں مصطفیٰ کمال کی شاندار فتح سے متاثر ہو کر انہوں نے اس نظم کی تخلیق کی، اس لیے کہ مصطفیٰ کمال فتح کی صورت میں مسلمانوں کے اتحاد کا خواب پورا ہوتا نظر آ رہے تھے۔ اب ہم اس کے پہلے بند پہ جاتے ہیں۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا وہ گراں خوابی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ستاروں کا ٹمٹمانا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، اس لیے کہ جب صبح کو سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگتی ہے۔ دراصل اس شعر میں علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ مسلمان ایک عرصے تک غفلت کی نیند سوتے رہے، لیکن ترکی میں کمال آتا ترک کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی بیداری کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس شعر میں مسلمانوں کی غفلت اور غلامی کے زمانے کو رات ہے، دور گراں خوابی سے، اور کمال آتا ترک کی فتوحات کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ روح کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ افرابی۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیشتر مشرقی عوام چونکہ صدیوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھیں، اس لیے وہ ایسی سست اور بے عمل ہو چکی تھیں جیسے کوئی بہت کمزور اور بیمار شخص چلنے پھرنے سے معذور ہو۔ مسلمان قوموں کی مردہ دلوں میں نئے سرے سے زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس حیرت انگیز بات کو لوگ ہرگز نہیں سمجھ سکتے جو ہر معاملے کو منطق و فلسفہ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت ہوتی ہے لیکن ان کی عقلی توجہ نہیں کی جاتی۔ مسلمانوں کی یہ فتح بھی کچھ اس نوعیت کا واقعہ۔ ایک کمزور قوم نے اپنے سے بڑی قوت کے مقابلے میں کیسے فتح یاب ہوگی، یہ بات عقل کی گرفت سے باہر ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہے دریا ہی ہے گوہر کی سیرابی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی غفلت اور پسماندگی کا احساس ہو گیا۔ جیسے دریا میں تلاطم برپا ہونے کی وجہ سے موتی میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس جنگ نے خود مسلمانوں پر ان کی قابلیت واضح کر دی اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ کوشش کے بغیر دنیا میں نہ تو ان کو عزت مل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ناموری مل سکتی ہے۔ اقبال آگے فرماتے ہیں عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی زین ہندی نت کے عرابی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا بند عالم مسلمانوں کو ایک بار پھر دنیا میں باعزت اور سرخرو کرنے والا ہے، اور انہیں ایک بار پھر ترکوں کی اسی شان و شوکت جو ترکی میں مسلمانوں کا عظیم و شان حکومت رہ چکی ہے، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں۔ اہل ہند کی ذہانت اور عربوں کی اسی فصاحت و بلاغت عطا ہونے والی ہے۔ یاد رہے اہل خانہ اپنی ذہانت اور عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے لیے ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں۔ آگے اگلا جو شعر ہے، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میں زن چو ذوق نغمہ کم یابی۔ یہ اقبال خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اقبال، اگر تجھے محسوس کرے کہ مسلمان قوم ابھی غفلت کی نیند سے پوری طرح بیدار نہیں ہوتی تو تجھے چاہیے کہ اپنی شاعری میں مزید آب و تاب اور تاثیر پیدا کر دے۔ اس شعر کا جو دوسرا فارسی مصرع ہے عرفی شیرازی کا ہے، جس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اگر سامعین میں گانا سننے کا ذوق نہیں تو گانے والے کو چاہیے کہ اپنی آواز میں ایسا اثر پیدا کرے کہ سننے والے بے اختیار متوجہ ہو جائیں۔ پہلے مصرے میں گنچوں کا استعارہ لوگوں کے لیے اور بلبل کا استعارہ شاعر نے خود اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ تڑپ سے ہند چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بیدار کرنا اپنا زندگی کا فریضہ بنا لے
जिस तरह पारे की फितरत में कुदरत ने तलब रख दी है कि वो कहीं हो लेकिन वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता, इसी तरह शायर अपनी कौम के इश्क में पारे की तरह बेकरार है और वो जहां भी मौका मिलता है अपने इस दर्द का इजहार करता और कौम को बेदारी का पैगाम देता है। नेक्स्ट शेर, अगला शेर जो है वो चश्मे पाक भी क्यों जीनते बरगस्तवां देखे नजर आती है जिसको मर्द गाजी की जिगर तापी। फरमाते हैं कि एक मुसलमान मुजाहिद का जो सरमाया हयात है उसकी हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और ईमान है। पाकीज़ा फितरत रखने वाला इंसान गाजी के घोड़े की जीन या उसकी जहरी सजावट पर नजर करने के बजाय उसकी बातनी खसूसियात, बहादुरी और ईमान वगैरह को देखता है। और फिर जो मुजाहिद अपने बहादुराना कारनामों का अमली सूरत में सबूत दे रहा है तो ऐसे मौके पर यह देखना कि उसके घोड़े की जीन या उसकी जहरी आरइश कैसी है या उसके पास जंगी साजो सामान कैसा है। यह अजब सी बात है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई के अमल को देखता है और इसी से उसके किरदार का अंदाज़ा लगाया जाता है। और इस बंद का जो आखिरी शेर है, ज़मीर लाला में रोशन चिराग आरजू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। इकबाल इस शेर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मुसलमानों के दिलों में अपनी अज़मत रफ्ता को वापस लाने की आरजू बेदार कर दे। वो चाहते हैं कि कौम के एक फ़र्द के दिल में ये तमन्ना पैदा हो जाए और जिस तरह तुर्की में वहाँ की बहादुर अवाम ने अपनी आज़ादी व इज़्ज़त का दिफा किया, इसी तरह हिंदुस्तान भी अंग्रेज़ की गुलामी से इंशाअल्लाह जल्द आज़ाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम दूसरा बंद कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।